میں تو مہاتما گاندھی کی برہمچاری موومنٹ کا حصہ نہیں ہوں نا، نہ دیکھ برا نہ سن برا، بھائی میں تو قرآن کا فالوور ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا کہ تمہیں خیر الامہ بنایا میں. خیر الامہ کون ہے؟ کیا نشانی بتائی قرآن پاک نے کہ تم میں اور پچھلی تمام تر قوموں میں فرق کر دیا. کیا؟ برائی سے روکتے ہیں، یہ بھی بتایا اللہ نے. کیسے روکتے ہیں؟ امی آپ نے تو کہا تھا کسی اور کے معاملے میں انوالو نہ ہونا. ہاں یہاں پہ آتا ہوں. ابو آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھیا اٹس نان آف یور بزنس، لیٹ whatever is happening somewhere else happen somewhere else, it has nothing to do with you. Yes, so the question mark is going to bother you now. تو یا تو آپ قرآن چھوڑیں گے یا خاندان چھوڑیں گے، میں سے ایک چیز تو چھوڑنی پڑے گی اب، کیونکہ دونوں اکٹھی پوری نہیں اترنی دماغ میں پوری اتریں گی تو اس کو کوگنیٹو ڈسونینس بولتے ہیں، شٹر ہو جائیں گے آپ. ایسے ہی ویک سلو سیلف اسٹیم کے بندے کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے جیسے دو چار بونے پیدا کر دیتے ہیں. لو سیلف اسٹیم بونا، لو سیلف اسٹیم. اور وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے، وہ بچپن سے ٹرین کرتا ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا سب کچھ کر لیں، کسی اور کی برائی میں نہ ہاتھ ڈالیں. کسی کی بچی اغوا ہو رہی ہو، تیری تو نہیں ہو رہی نا، تجھے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ 100 سال کا سیمپل. میں بار بار اس کو ایکو کر رہا ہوں کہ جب پچھلی جنریشن یہ والی ٹریننگ دے گی تو میں اگلی جنریشن کو اور بھی نیچے لے کے جاؤں گا نا. اب اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جب خیر الامہ کا ٹائٹل دے دیا تھا نا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیج وائز یہ بات بتائی ہے کہ توراۃ پڑھ، انجیل پڑھ اور پھر قرآن پڑھ، تجھے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گراف کھینچا ہے. کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں مانے، یہودیوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پوچھ تو صحیح کیا وعدہ کیا تھا ان سے. یہ وعدہ لگے ہوئے نا، کووننٹ آف جیکب لگے ہوئے ہیں. پوچھو نا ان سے کون سا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ڈینائی تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پوچھو ہم بتائیں گے. اور ہمیں تو پتہ ہے، تو رات میں لکھا ہوا ہے وہ وعدہ. اب وہ پتہ ہے کہتے ہیں وہ نہیں ہم پہ نہیں ہوا تھا، وہ مسیح نے آ کے کرنا ہے. آ کے وہ مسیح نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سسٹم پورا کا پورا دنیا کے ایک ایک گھر میں اسلام نافذ کرنا ہے. مطلب اللہ کا نظام. وہ تو اسلام نہیں کہتے نا، وہ تو رات کہتے ہیں. جنگیں ختم کر دینی ہے، ورلڈ پیس ہو جانا ہے. کب؟ جب ہمارے مسیح نے آنا ہے. تو مقصد یہ، ہاں مقصد یہ ہے، مگر ہم اس کا ویٹ کر کے پریپریشن ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو کیا کر سکتے ہیں آپ وہاں تک؟ سوچیں ذرا یہودی کا کہہ رہے ہیں اس وقت. پڑھ لیں، میری بات نہیں ہے، پڑھیں ان کی ٹیکسٹ پڑھیں، ان کے رہبائش کو سنیں. آپ تب تک کیا کریں گے؟ میں تب تک، ہم سب تب تک تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو. پھر وہ اپنے بچوں کو، وہی 100 سال کا 3 جنریشن، کہ تم صرف ویٹ کرو اور برائی کے ساتھ کیا کرو؟ بس برائی کو دل میں برا جانو. سمجھ رہے؟ اب آئے حضرت عیسیٰ نے آ کے ریولوشن کریٹ کر دی. حضرت عیسیٰ نے آ کے کہا کہ کیا 2 نمبری کھول رہے ہو کتاب میں. اب حضرت عیسیٰ اس وقت آئے تھے کہ جب پوری طریقے سے سیجز اسٹیبلش کر چکے تھے توراۃ کے، مطلب 1,40,300 کچھ آیات ہیں تلمود کی. ہمارے قرآن کی کتنی ہیں؟ 6,000 کچھ. ان کی کتنی ہیں؟ 1,40,000 کچھ. کامنٹری آن واٹ؟ 5 کتابیں ہیں ٹوٹل توراۃ کی. ٹوٹل 5 کتاب. ہماری کتنی ہیں؟ 114 قرآن پاک میں. ان کی کتنی ہیں؟ 5. 1.5 لاکھ آیات کی کامنٹری ریکارڈ کی. کس چیز کی؟ کہ 5 کتنے اوپر ہونے چاہیے. ادھر بھی لکھا ہوا ہے نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے. رفع دین کرنی ہے 100% توراۃ سے لیا ہوا ہے. بالکل رفع دین کرنی ہے. ایک ایک چیز لکھی انہوں نے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں فقہ لکھا اپنا، 100% فقہ لکھا ہوا ہے اپنا تلمود. اصلی کہانی یہاں پہ آ کے اپلیکیشن کی، شریعہ کی انہوں نے بھی لکھی ہوئی. مگر سوچیں تو صحیح، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ یہ 1.5 لاکھ آیتیں کھا کے لے آئے ہو تم. تو میں بتاتا ہوں توراۃ کہتی کیا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا کہ توراۃ کو چیلنج کیا تھا؟ نو، تلمود کو چیلنج کیا. توراۃ کو کیوں چیلنج کرے؟ حضرت عیسیٰ کی تو ڈائریکٹ آیت ہے کہ میں تو آئی توراۃ کو فالو کرنے ہوں، اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا. میں بتاؤں گا تم نے کہا 2 نمبری کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ کیا بات کرے کہ یہ بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں اور بعض آیتیں بتاتے ہیں. قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کے بارے میں، ہمارے بارے میں. یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی یہ ہمارے بارے میں ہے. جو میں نے آپ کو پہلا واقعہ سنایا تھا عیسیٰ والا، یہ کسی اور آیت سے کہ یہ قلم اٹھاتے ہیں اور میری کتاب میں اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ پہ کیا الزام لگے؟ پھر ظاہر ہے وہی الزام لگے، تو یہ زیادہ پتہ ہے ہم سے، تجھے مولوی صاحب سے بھی زیادہ پتہ ہے، تو مفتی ہے. حضرت عیسیٰ پہ ڈائریکٹ الزام لگ رہے ہیں کہ تو علماء کی تضحیق کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تجھے علماء کی تضحیق پہ بلاسفمی ہے، پتہ نہیں اس بات کا. اکارڈنگ ٹو دا کرسچن ہسٹری حضرت عیسیٰ پہ بلاسفمی کا فتویٰ لگایا تھا نا، پتہ نا آپ کو اس بات کا. سلیب پہ جو وہ کہتے ہیں سلیب پہ چڑھایا، بلاسفمی کے الزام پہ لگایا تھا. بلاسفمی کیسے کی؟ اللہ کے خلاف بات کرتے تھے عیسیٰ؟ نو، علماء کے خلاف بات کرتے تھے. کس کے علماء؟ بنی اسرائیل کے علماء کے خلاف.
اب آئیں اسٹیج 2. اسٹیج 3 پہ ہم ہیں نا, اسٹیج 2 پہ عیسیٰ نے آ کے پریزنٹیشن دی. ان کا جتنا بھی فلسفہ تھا وہ آج تک ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا. وہ جو گاسپلز تھے جنہوں نے عیسیٰ سے خود ریکارڈنگ کی تھی وہ تو ہمارے تک نہیں آئے. ان کے ایک تابعی تھے پال, انہوں نے عیسیٰ سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی. عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے 5 سال بعد تو پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے آگے بتا دیا بھیا کہ میرے ویژن آتے ہیں عیسیٰ کے, انہوں نے یہ لکھا ہے, کوئی توریت نہیں فالو کرے گا. توریت کے سارے لا کینسل. پہلی دفعہ ایسے واقعہ سن رہے تھے, مگر چونکہ رومن سٹیزن تھا, رومن سٹیزن کا مطلب امریکن سٹیزن تھا, رہتا کدھر تھا, سری لنکا ٹائپ جگہ پہ, تو امریکن سٹیزن سری لنکا ٹائپ جگہ پہ رہے گا تو تھوڑی سی, سری لنکا تو خیر امریکہ کتابیں نہیں چلے, پاکستان میں رہتا, تو وہ کیا کرتا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ڈائریکٹ تابع تو نہیں نا, انڈائریکٹ تابع ہے نا. تو جو سمجھ لیں کیوبا اور whatever country which is still being ruled by America, تو وہ اس کی پولیٹیکل سیبو تھی. سارے کی ساری امینڈمنٹس کروا دی اس نے فلسفے میں. آپ پوائنٹ پہ رہنا, ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں, پہلے دفعہ کھول رہا ہوں کیونکہ یہ کسی جگہ پہ لیکچر میں آئی نہیں ہوئی. ابھی پرچی نہ دینا مجھے, ٹھیک ہے. آئی نو غور سے سنیں. خیر الامہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ میں نے یہ ساری ہسٹری تو آپ کو بتانی ہے اور میں نے آپ کو پوائنٹ بھی بتا دینا ہے. میں نا اس بلیف سے ہٹ چکا ہوں. میری پہلے آپ کی عمر میں تھی یہ بلیف, کچھ 8-10 سال پہلے تک بھی تھی کہ حجت تمام کرو اور نکلو. اب میری وہ بلیف نہیں ہے. I am going to grab you as much as I can grab you, wherever I can grab you, to get you to face the true north, right direction, and ensure کہ آپ صحیح کام کر بھی رہیں گے. اصل میں اس آیت کا مطلب بھی ہے, امر بالمعروف یہودیوں نے, نصرانی کرسچن نے کر کے دکھایا. and I love them about this. Everybody loves the Christians. soft hearted ہے, قرآن نے بھی کہہ دیا soft hearted. and they did the perfect job by putting the message across the planet. امر بالمعروف صحیح کیا انہوں نے. 3 بلین کرسچنز ایسے تکے پہ نہیں آ جاتے, بے وقوف نہیں ہے وہ سارے کے سارے. 3 بلین کرسچن 3 سال کی ٹوٹل اسٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آفٹر نبوت, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امر بالمعروف پرفیکٹلی انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اسٹیج 1 پہ میں نے پورا کا پورا چارٹر دیا تھا, نہیں مانے. عیسیٰ ابن مریم کو میں نے اٹھا لیا. ابن مریم نے جو چارٹر کرنا تھا بھی وہ کرنے آ کے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی بات فرائی صاحب کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, ورنہ عیسیٰ کی شریعت کی کتاب ویسے ہی پائی جانی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب پہ ایمان لاؤ. وہ تو کتاب ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس تو سینٹ پال کی کتاب ہے, ہمیں تو عیسیٰ ابن مریم کی کتاب چاہیے, اس پہ ایمان لانا ہے. I am not going to bow my head to Saint Paul's words. That's just a man. میں تو کسی صحابی کی کتاب لکھی ہوتی تو نہ سجدہ کرتے نا. ہم تو صحابی کی کتاب کو بھی کتاب, اللہ کی کتاب نہیں کہتے. ہم تو نبی علیہ السلام کی کتاب کو بھی حدیث کہتے ہیں, اللہ کی کتاب نہیں کہتے. ہمارے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کوئی ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ کی کتاب نہیں کہتے اس کو. We are not confused. We say اللہ نے جب خود لکھا ہے کلام وہ ہے اللہ کا کلام, تو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے, ہم مان لیتے ہیں. یہودی تو کلیم تو کرتے ہیں نا اللہ کا کلام ہے, برننگ بش سے آواز آئی ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. کون کہہ رہا ہے جھوٹ؟ ہمارے رب نے بھی کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ مان لیتے ہیں.